السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاداد رد و اسلام بے شمار رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، بات تو بڑی کیا کہتے ہیں سچ ہے، لیکن بات بڑی رسوائی کی۔ اور گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا سانحہ سوات، جس میں کئی قیمتی جانیں درجنوں کے حساب سے ضائع ہوئیں، یہ تو صرف ایک واقعہ تھا جو کہ آپ کے سامنے تھا۔ اس کے علاوہ سیلاب میں دیگر کئی لوگ جو سے ہیں وہ بہہ گئے۔ یہ اس وقت جو کلپنگ دیکھ رہی ہیں، یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ریسکیو تو تب ہوتا کہ جب جانیں بچائی جاتی ہیں، چلیں لاشیں برآمد کرنے کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے۔ اور اب میرا خیال ہے ایک ڈیڈ باڈی رہ گئی ہے جو کہ نہیں ملی ہے، باقی تقریباً سبھی ڈیڈ باڈی جو سی ہیں وہ موصول ہو گئی ہیں اپنے اپنے لواحقین کو۔ بلا شبہ یہ پاکستان کی اچکولے کھاتی سیاحت پر ایک بدنما داغ ہے، ایک المیہ ہے۔ پوری قوم اس وقت ایک دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اور یہاں پر نہ صرف سوات میں بلکہ پاکستان کے دیگر سبھی سیاحتی مقامات پر کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا تھنک ٹینک یا کوئی ایسی مشینری یا کوئی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں ہے جو کہ حالات کا جائزہ لے اور اس میں پھر جو موسمی حالات ہیں اس کے مطابقت کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ کہاں کیا اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اس طرح کی کوئی واقعات جنم نہ لیں۔ یہ تو ایک اور سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں کام کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل کرنا ہوگا، کل نہیں تو پرسوں کرنا ہوگا۔ لیکن ایک روایت اور بھی ہے ہمارے ملک میں کہ جہاں پر کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بعد وہاں پر اس کے جو تدارب ہے، اس کے جو کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اب سوات دریا کے کنارے یہ واقعہ ہو گیا، نہ ہوتا تو خبریں کب تک یہ نظام چلتا رہتا، اور اس نظام کو لانے والے کہاں ہوں گے، اور اس نظام کو اپروو کرنے والے کہاں ہوں گے، جن لوگوں نے آنکھیں بند کری رکھی وہ کہاں ہوں گے۔ لیکن فی الحال چونکہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دریائے سوات کنارے جتنے بھی ہوٹلس تھے ان سب کو مسمار کرنے کے شاہی آرڈر جاری ہوئے حکومت کی جانب سے، اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوا۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے دکانیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ سب مسمار کر دیے گئے، یعنی کہ یہ ڈھابا کلچر جو ہے وہ سارا دریائے سوات کے کنارے ختم کر دیا گیا۔ یہ عموماً وہی بات ہوتی ہے کہ جیسا کہ ملک کے دیگر حصوں میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد بھائی لاز سامنے آ جاتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بعد پھر محکمے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر ٹوپی ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ فلاں کی ذمہ داری تھی، یہ فلاں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، یہاں پر ایک موقف تو یہ آ گیا حکومت کا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات تھی، تجاوزات تھیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کیوں اس کے اوپر تو سوال اٹھتا ہے، یہ بنائی کیوں تھی اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے، یہ تعمیر کیوں ہونے دی گئی تھی اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ لیکن سارے سوالات اپنی جگہ۔ کیا وہ 14 لوگ واپس آ سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ کیا ان کی زندگیاں واپس آ سکیں گی؟ کبھی نہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر دریائے سوات کے کنارے وہ وجہ ہی ختم کر دی گئی جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ لیکن کیا یہی وجہ تھی؟ کیا یہ ہوٹل ختم ہو جائیں گے، ریسٹورنٹ ختم ہو جائیں گے؟ کیا سیاح حضرات وہاں پر نہیں جائیں گے؟ کیا ایسا نظام کوئی موجود ہے کہ دریا کنارے کے جہاں پر ٹورسٹ کو کتنے دن پولیس کھڑی کریں گے؟ پولیس آپ کے باقی کام کرے گی یا یہ کام کرے گی؟ کتنے دن آپ لوگوں کو یہاں پر اسپیکروں کے ذریعے منع کرتے رہیں گے کہ دریا کنارے جائیں؟ کتنے دن اور کتنے کلومیٹر پہ آپ اپنی جو ہے وہ انسانی نفری لگائیں گے؟ یہ ایسے کام نہیں ہوا کرتے ہیں۔ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ کھڑا ہو یا کھڑا ہی نہ ہو، لیکن کسی کی ضرورت نہ ہو وہ کام کرنے کے لیے۔ نظام بنائیں، نظام ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ جس کے تحت لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو امپلیمنٹ کی جائے گا۔ جب لوگوں کو سزا ملے گی تھی، ابھی یہ آپ نے کر دیا تو اس کا ایک دوسرا ورژن بھی تو ہے نا
کئی غریبوں کی روٹی روزی پہ لات لگ گئی ہے، کئیوں کے جو خاندانوں کا جو سسٹم تھا اس پہ چلتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ غلط ہے، ہوں گے غلط، میں نہیں کہتا نہیں غلط ہے، لیکن ان غلطوں کو کس نے اجازت دی کہ یہاں پر آپ اپنا کام شروع کریں؟ وہ بھی تو آخر ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنوں کا یہ کاروبار تباہ ہوا ہے اس کا ملبہ سارا ان لوگوں کے اوپر ڈالا جائے جنہوں نے ان چیزوں کی پرمیشن دی بننے میں، تیار ہونے میں، ان کو کام کرنے کی اجازت دینے میں۔ ان لوگوں پر اس کا ملبہ ڈالنا چاہیے اور ان لوگوں کا تدارک کرنا چاہیے۔ بات پاکستان کی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ اس کے پی کے میں ہو رہا ہے، کل کسی اور جگہ ہو جائے گا، پرسوں کسی اور جگہ ہو جائے گا۔ دریا کنارے جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں کہ وہ ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہے کہاں جا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی لگ رہا کہ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم پھر اس کو سیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی آواز ہے، وہ دوسرے دن وہاں پہ گلیشیئر آ کے راستہ بند ہو جاتا ہے، تیسرے دن پھر ہوٹل فل ہوتا ہے، ہماری شرفیہ پھر ادھر جا رہی ہے، چوتھے دن رات کو پھر وہاں پہ گلیشیئر پھٹتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، پانچویں دن پھر وہیں پہ آباد ہوتا ہے۔ اسی سوات کے علاقے میں یہ سیلاب آیا ہے، کلام بھرا کھچا کھچ ٹورسٹ سے بھرا ہوا ہے، وہاں پر ٹورسٹ جا رہے ہیں۔ کلام کے دریا کے کنارے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ کسی واقعے کے بعد اس چھوٹے سے عمل کو، اس واقعے کی دکھ کو نہیں کم کیا جا سکتا ہے۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں حل پیش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے تجاویز طلب کر رہا ہوں کہ آخر پاکستان کی سیاحت کے حوالے سے ایسے کیا مضبوط اقدام کیے جائیں کہ ان واقعوں میں بھی کمی پیش ہو۔ دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوئے ہیں، دنیا بھر میں مختلف جگہ پہ واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا کبھی ایمان ہے کہ جس کی جہاں نکلنی ہے وہاں اس کی نکلنی ہے، لیکن بطور انسان اشرف المخلوقات اور ہمیں تدارک کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں قانون بنانے چاہیے، ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تجاویز آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ اپنی تجاویز تھیں کہ نہ صرف سوات کلام بلکہ نران، کغان، ہنزا، سکردو، کشمیر، جہاں بھی سیاحتی مقام پہ وہاں پر کیا ایسے ایس او پیز ہونے چاہیے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو پھر پاکستان کی سیاحت کو ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ عروج حاصل ہو جائے گا کہ جہاں پر پھر لوگ بے خوف ہو کے جا سکیں گے۔ اصل لفظ تو یہ ہے کہ اس وقت جو خوف کی فضا ہے وہ کیسے ڈیفیوز ہو سکتی ہے، کیسے وہ کم ہو سکتا ہے۔ ایک غلطی تو ان کی تھی جن بیچاروں نے سیلفیوں کی خاطر، تصویروں کی خاطر اپنی نہ صرف یہاں جان گوائی، نران میں گلیشیئر کیا گرا وہاں جان گوائی، پراپر طریقے سے ذہنی طور پر یعنی کہ تھکاوٹ کا شکار، نیند کا شکار لوگ سفر کرتے ہیں، تو اس میں گاڑیاں نران لڑی کے مقام پر کاغان میں وہاں پر گاڑی گری، میاں بیوی فوت ہو گئے، بچہ بچ گیا، چار دوست ان سے ہیں وہ ہنزا میں، وہ سکردو والی سائڈ پہ کئی واقعات ہیں، متعدد واقعات ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے اب تک جانے جا چکی ہیں اور درجنوں کے حساب سے اس دفعہ اس سیزن میں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کی سیاحت موجود ہے۔ سیاحت کو روکا نہیں جا سکتا، لوگوں کا گھومنا پھرنا روک نہیں سکتا۔ یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات پہ جائے، اپنا جو ریلیکس کرنے کا وقت ہے اس کو وہ بتائے وہاں پہ، لیکن اس کے لیے پھر کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے ان کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے۔ ایسے کہ جیسے اب لٹ جا رہی ہے جی کہ اگلے 5 جولائی تک جو ہے وہ مزید سیلاب آ سکتے ہیں، گلیشیئر پڑ سکتے ہیں، الرٹ جاری کر دیا گیا، لیکن اس کا کوئی سیٹ اپ بھی کوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ میکانزم بھی ڈکلیئر کیا جائے تاکہ لوگ بے خوف ہو کر پاکستان کے مختلف سیاحتی مقامات پر نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر ممالک سے بھی آئیں۔ چند گزارشات تھیں، یہ آگے فارورڈ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی شاید کہ کسی اقتدار کے ایوان تک پہنچ سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔